आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज की वीडियो सूरतुल कौसर के हवाले से है कि अगर हम सूरतुल कौसर को ज़्यादा तादाद में कसरत से पढ़ते हैं तो हमें इसके क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला वो मैं आपसे ज़िक्र करूँगी मुकम्मल वाक़यात के साथ, जो कि सच्चे वाक़यात हैं। उसके साथ मैं आपसे ज़िक्र करूँगी, इसको कुरान और हदीस से ज़िक्र करने की कोशिश करूँगी ताकि आपको एक वज़ीफ़े के साथ एक ईमान अफ़रोज़ मवाद भी मुयस्सर आ सके। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि तमाम तर वाक़यात जो है वो हकीकत पर मबनी है। वीडियो ज़िक्र करने से पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि आप हमारी दुआओं में शामिल हों, हम आपके लिए दुआ करें, तो कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिख दें। इंशाअल्लाह ताला आपको अपनी ख़ुसूसी दुआओं में शामिल किया जाएगा। सूरतुल कौसर कुरान पाक की सबसे मुख्तसर मगर बहुत अजीम सूरह है। इसकी तिलावत की बड़ी फजीलत बयान की गई है। सूरतुल कौसर कुरान मजीद की 108वीं सूरह है। ये मक्की सूरह है और सिर्फ 3 आयात पर मुश्तमिल है, लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ी बिशारतें और बरकतें मौजूद हैं। सूरतुल कौसर का तर्जमा भी बहुत खूबसूरत है। इन्ना आतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अबतर। बेशक हमने आपको कौसर अता की, बस आप अपने रब के लिए नमाज पढ़ें और कुर्बानी दें, बेशक आपका दुश्मन ही बेनामो निशान होगा। हदीस में सूरतुल कौसर की फजीलत को कुछ यूँ बयान किया गया है कि जन्नत की नहर जो है वो कौसर की खुशखबरी इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाई गई। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे जन्नत में एक नहर दिखाई गई जिसके किनारे मोतियों के कुबे थे। मैंने पूछा, ए जिब्राइल, ये क्या है? इन्होंने कहा, ये वो कौसर है जो आपके रब ने आपको अता की है। ये सही बुखारी की हदीस है। इस हदीस से मालूम होता है कि कौसर जन्नत की एक अजीम नहर है जो ख़ास तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा ख़ास कौसर 1 महीने की मुसाफत जितना वसी होगा। इसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा होगा। जो इससे एक बार पानी पी लेगा इसे कभी प्यास नहीं लगेगी। ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है। उलमा ने लिखा है कि अल कौसर का मतलब है सिर्फ एक नहर नहीं है, बल्कि इससे मुराद कसरत खैर है, खैर कसीर है। इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कौसर से मुराद वो तमाम खैर और बरकत है जो अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई, और ये तफसीर इब्ने कसीर में इसको जिक्र किया जाता है। उलमा और बुजुर्गान दीन ने इस सूरह की तिलावत में बहुत से फ़वाइद बयान किए हैं। सबसे पहले नंबर पर कि जो कोई इसको कसरत से पढ़ता है, इसको ज़्यादा पढ़ता है, यानी कि तादाद मुतय्यन नहीं करता बल्कि ला तादाद पढ़ता है, जितना उससे हो सकता है वो इसको पढ़ने की कोशिश करता है, तो सबसे पहला जो उसको फ़ायदा हासिल होता है वो ये होता है कि उसके रिज़्क़ में बरकत हो जाती है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो शख्स भी कसरत से सूरतुल कौसर पढ़ता है तो अल्लाह ताला इसके रिज़्क़ में बरकत अता फरमा देते हैं। उसके अलावा दूसरे नंबर पर जो उसको इसकी अजीम फजीलत हासिल होती है वो ये है कि अल्लाह उसके दुश्मनों से उसकी हिफाजत करता है। बहुत से लोग परेशान होते हैं, कुछ लोग आपको ज़ाहिरी तौर पर नुकसान पहुंचाते हैं, कुछ लोग आपको रूहानी तौर पर नुकसान पहुंचाते हैं, यानी आपको नज़र बद का शिकार कर देते हैं। बाज़ औक़ात आप पर जादू या कुछ ऐसी जो हरकतें हैं वो करना शुरू करते हैं। बाज़ लोग आपको ज़बान के ज़रिए से जगह जगह बदनाम करते हैं। मतलब हर किस्म के दुश्मन से आपकी हिफाजत होगी जब आप इसको ज़्यादा तादाद में पढ़ते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इसमें ख़ुद फरमाते हैं, इन्ना शानिया का हुवल अब्तर, यानी जो दुश्मनी करेगा वही नाम बेनामो निशान होगा। तो आप जब अगर इसको दुश्मन के हवाले से करते हैं तो आपके जहन में पहले तो अगर पता है आपको कि फ़लाँ फ़लाँ मेरा दुश्मन है, तो आप जहन में उसका नाम सोच लें, तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि अल्लाह ताला ख़ुद ब खुद उसको आपसे दूर फरमा देंगे। यानी जो दुश्मनी करेगा वही बेनामो निशान हो जाएगा। इसलिए इसकी तिलावत दुश्मनों के शर से हिफाजत के ज़रिया बन जाती है। तीसरे नंबर पर जो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है
کہ دل کو سکون ملتا ہے۔ آپ کے پاس پیسہ ہو، آپ کے پاس دولت ہو، آپ کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہو، لیکن سکون نہ ہو تو وہ تمام تر جو نعمتیں ہیں وہ آپ کو لگیں گی کہ یہ ہیں ہی نہیں، رائگاں ہوں گی۔ آپ بڑے سے بڑے بزنس مین کے پاس چلے جائیں، بڑے سے بڑے امیر انسان کے پاس چلے جائیں، لیکن اگر اس کی زندگی میں سکون نہیں ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے ایسی چیزیں نہیں چاہیے کہ میری زندگی میں سکون ہی نہیں ہے۔ تو سب سے بڑی دولت کیا ہے دنیا میں؟ سکون۔ اگر آپ کوٹھری میں رہ رہے ہیں، آپ ایک مٹی سے بنے ہوئے گھر میں رہ رہے ہیں، لیکن آپ کی زندگی میں سکون ہے تو آپ اس دنیا کے بادشاہ ہیں۔ تو یہ جو وظیفہ ہے سب سے بڑھ کر آپ کو دل کو سکون دیتا ہے۔ قرآن کی ہر سورہ کی طرح سورہ کوثر کی تلاوت بھی دل کو سکون اور روحانی طاقت کا سبب بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی خبردار، اللہ کا ذکر ہی دلوں کو اطمینان دیتا ہے۔ اب ایک ایمان افروز واقعہ میں آپ سے ذکر کروں کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک شخص بہت تنگ دستی میں مبتلا تھا۔ کسی عالم نے اسے نصیحت کی کہ وہ روزانہ سورۃ الکوثر کثرت سے پڑھے، لا تعداد پڑھے۔ چند ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کے حالات بدل دیے اور اس کے رزق میں غیر معمولی برکت پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ اس نے خود نوٹ کیا بے شک جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی بے شمار نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مضبوطی سے تھام کر رکھتے ہیں کیونکہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اس وجہ سے تو آپ کوئی بھی عمل کریں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ پر ضرور کرم فرماتے ہیں۔ اب میں آپ سے سچے واقعات جو وہ ذکر کرنا چاہوں گی اس سے جو ریلیٹڈ ہیں۔ ایک نیک عالم بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص سخت غربت اور قرض میں مبتلا تھا، گھر میں فاقوں تک کی نوبت آ جاتی تھی۔ وہ ایک بزرگ کے پاس گیا، اسے اپنے حالات بیان کیے۔ بزرگ نے فرمایا کہ تم روزانہ سورۃ الکوثر لا تعداد پڑھو، یعنی کثرت سے پڑھو، زیادہ پڑھو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ پھر اس کے بعد اس شخص نے روزانہ سینکڑوں مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنا شروع کر دی۔ کچھ ہی عرصے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق میں ایسی برکت عطا فرمائی، اس کا کاروبار چل پڑا، قرضے اتر گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ نواز دیا۔ اور وہ خود کہتا تھا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ قرآن کی برکت انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ ایک شخص کا دشمن اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہتا تھا، وہ ہر وقت خوف اور پریشانی میں رہتا تھا۔ پھر کسی عالم نے اس کو نصیحت کی کہ روزانہ سورۃ الکوثر لا تعداد پڑھو، زیادہ پڑھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سورہ میں خود فرماتے ہیں کہ تمہارا دشمن ہے وہی بے نام و نشان ہوگا۔ تو اس شخص نے یہ عمل شروع کر دیا۔ کچھ ہی دنوں بعد حالات بدل گئے، اس کا دشمن خود مشکلات میں پڑ گیا، جبکہ اس شخص کو اللہ نے امن اور سکون عطا فرما دیا۔ ایک نیک خاتون بڑی پریشانی میں تھی، آزمائشوں میں مبتلا تھی، گھر کے حالات خراب تھے، ہر طرف سے مشکلات آ رہی تھیں۔ انہوں نے سورۃ الکوثر کو لا تعداد پڑھنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے چند ہی مہینوں میں ان کے حالات بدل دیے، ان کی مشکلات کو آسان فرما دیا، دل کو سکون اور اطمینان عطا فرما دیا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الکوثر سے وہ مراد وہ بے شمار خیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اس لیے اس سورہ کی تلاوت انسان کے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو جیسے کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ جب نازل کس طرح سے ہوئی کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے، آپ کو ہلکی سی اونگ آئی، پھر آپ مسکراتے ہوئے آپ اٹھے، سر اٹھا فرمایا ابھی ابھی مجھ پر ایک سورہ نازل ہوئی، پھر آپ نے سورۃ الکوثر کی تلاوت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ جنت کی ایک نہر ہے جو میرے رب نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ یہ واقعہ صحابہ کے سامنے پیش آیا، انہوں نے پہلی مرتبہ سورۃ الکوثر کی عظمت کو اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا۔ تو آپ جب اس سورہ کو انشاءاللہ تعالیٰ جس بھی نیت سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں جو بھی مراد ہے، جو بھی حاجت، اللہ اس کو پورا فرما دیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو تعداد سے یا ان چیزوں سے یا کثیر اللہ اس سے مطلب نہیں ہے، اللہ کے اخلاص کو دیکھتے ہیں۔ تو اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ اللہ کو پکاریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور بضرور عطا فرمائیں گے۔ اور جو کوئی لوگ قرآن سے جو ہے وہ پیٹھ پھیر لیتے ہیں یا اللہ سے نہیں مانگتے بلکہ لوگوں کے پاس جو ہے وہ در در بھٹکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قیامت کے دن میرے کچھ امتی میرے پاس حوض کوثر پر آئیں گے مگر انہیں دور کر دیا جائے گا۔ یہ سن کر صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے اور پوچھا یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے میرے بعد دین میں نئی چیزیں پیدا کی، یعنی کہ بہت محتاط ہو کر چلنے کی ضرورت ہے۔ ہم قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم حدیث
پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیتے ہیں اور ہم اپنے جیسے لاغر کمزور ناتواں انسانوں کے پاس ہم جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ابھی میری ایک دوست سے بات ہو رہی تھی، وہ بتا رہی کہ جی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو قرآن اور حدیث سے عمل بتاؤں، الحمدللہ، لیکن وہ کہتی ہیں کہ میں اپنی پریشانی کے لیے فلاں فلاں بندی کے پاس گئی، فال نکلوایا، اس نے کہا لو تمہارے ساتھ تو یہ معاملات ہیں، تو سب سے پہلے تو فال تو نکلوانی ہی نہیں چاہیے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ جب آپ اللہ سے جڑی ہوئی ہیں تو آپ کو انسانوں کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ انسان ہماری طرح کمزور ہیں، ناتواں ہیں۔ آج کل ہم نے پہلے دور میں، جاہلیت کے دور میں لوگ بتوں کے آگے بیٹھتے تھے، آج ہم زندہ انسانوں کے آگے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ بھی شرک کی ایک قسم ہی ہے۔ ہم کس طرح یہ یقین کر سکتے ہیں کہ وہ انسان جو ہمارے ہی جیسا کمزور ہے، ناتواں ہے، عاجز ہے اور جس کے اختیار میں کوئی چیز ہی نہیں ہے، وہ ہماری کچھ مدد کر سکتا ہے؟ ہماری مدد صرف اور صرف اللہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ تم چاہ کر بھی نہیں کر سکتے جب تک میں نہ چاہوں۔ جب اللہ خود فرما رہے ہیں تو ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہونا چاہیے، نہ کہ اپنے جیسے انسانوں کے آگے ہم گڑ گڑائیں یا ان سے مانگیں۔ تو یہ بات اپنے پلے سے باندھ لیں کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی ہماری پریشانی کو دور نہیں کر سکتا، کوئی ہماری زندگی میں آسانیاں نہیں لا سکتا۔ تو اپنے آپ کو اس چیز پر آمادہ کریں کہ میرا مشکل کشا اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کریم آپ پر مہربان ہوں، آپ کی تمام تر مشکلات کو آسان فرمائیں۔ آپ نے اس وظیفہ کو اپنا مقصد بنانا ہے، اس نیت سے کہ یہ میرے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد آپ دیکھیں کس طرح سے آپ کی زندگی آسان ہوتی، کیونکہ یہ صرف 3 آیات کی سورہ نہیں ہے، بلکہ یہ جنت کی ایک نہر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر کثیر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ تو آپ نے اس پر عمل کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔